السلام علیکم. پچھلی بار آپ سے ملاقات ہوئی تھی, ہم بات کر رہے تھے آپریٹنگ سسٹمز کی. ہم نے دیکھا کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے ایک لحاظ سے فیلڈ مارشل ہوتا ہے کسی بھی کمپیوٹر کا. اس کا ہم نے رول ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح کے امپورٹنٹ ٹاسکس ایک آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم کے امپورٹنٹ حصے کون سے ہوتے ہیں, یعنی ایک لوڈر اس میں کمپوننٹ ہوتا ہے, مین کمپوننٹ کرنل ہوتی ہے, اس کے علاوہ ڈیوائس مینیجر بھی اس میں ہوتا ہے, فائل مینیجر بھی اس میں ہوتا ہے, اس کے علاوہ ایک شیل بھی اس کا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اسی طرح جی او آئی یعنی گرافیکل یوزر انٹرفیس, وہ بھی آپریٹنگ سسٹم کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے. آپریٹنگ سسٹم ہم نے دیکھا کئی قسم کے ہوتے ہیں. ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ سنگل یوزر سنگل ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں, سنگل یوزر ملٹی ٹاسکنگ, اور سب سے کمپلیکس آپریٹنگ سسٹم یعنی ملٹی یوزر ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم بھی ہوتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض آپریٹنگ سسٹم اس طرح ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ وہ بیک وقت صرف ایک پروسیسر کو کنٹرول کر سکتے ہیں, بلکہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ کو بلکہ ہزاروں کو بیک وقت کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ آپریٹنگ سسٹم تھا, یہ تو تھا ایک سب سے امپورٹنٹ سسٹم سافٹ ویئر جسے ہم کہہ سکتے ہیں. آج ہم نے دوسری کیٹیگری کی بات کرنی ہے, یعنی آج ہم نے سسٹم سافٹ ویئر کے علاوہ جو سافٹ ویئر کی ایک اور کیٹیگری یعنی ایپلیکیشن سافٹ ویئر کیٹیگری, اس کی بات کرنی ہے. تو آج کا ٹاپک ہے جناب ایپلیکیشن سافٹ ویئر. ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ یہی کہا تھا کہ یہ وہ سافٹ ویئر کی کیٹیگری ہے جو یوزر سے ڈائریکٹ انٹریکشن کرتی ہے اور یوزر کے لیے وہ کام کر کے دیتی ہے جو یوزر کروانا چاہ رہا ہوتا ہے. تو ایک تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. دوسری چیز, اور جس پہ ہم نے زیادہ ٹائم آج صرف کرنا ہے, وہ یہ کہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ کس کس ایریا میں کس کس ڈومین میں یوز ہوتی ہے. تو ہم خاص طور پہ 5 ڈومینز کا تذکرہ کریں گے, یعنی ایپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ 5 ایریاز میں جس طرح یوز ہوتی ہے, آج ہم اس کی زیادہ بات کریں گے. پہلا ایریا جو ہے وہ ہے سائنٹیفک اور انجینئرنگ اور گرافکس کا. دوسرا ایریا جو ہے وہ ہے بزنس ایپلیکیشن سافٹ ویئر کا. تیسرا جو ہے وہ ہے پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کا. چوتھا جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر کا. اور آخر میں ہم ایجوکیشن سافٹ ویئر کی بات کریں گے. ایجوکیشن سافٹ ویئر میرے خیال میں ابھی اتنی زیادہ تو یوز نہیں ہو رہی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس کا رول بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو جناب اس سے پہلے کہ ہم ایپلیکیشن سافٹ ویئر کا تذکرہ کریں, ایک دو پھر ریویو کر لیتے ہیں جو چند لیکچر پہلے ہم نے بات کی تھی 2 مختلف کیٹیگریز کی, کہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر تو ایک کیٹیگری ہے, دوسری ہے سسٹم سافٹ ویئر. اور فرق یہ ہے کہ سسٹم سافٹ ویئر جو ہے عموماً بیک گراؤنڈ کے ٹاسک کرتی ہے. آپریٹنگ سسٹم جو ہے دے آر اے سب کیٹیگری آف سسٹم سافٹ ویئر. تو آپریٹنگ سسٹم اور باقی سسٹم سافٹ ویئر جو اس کے بارے میں ہم نے یہی کہا تھا کہ وہ بیک گراؤنڈ کے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ پروگرام ایسے ہیں کہ جو عموماً ہارڈ ویئر سے ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں, ایز اپوز ٹو ایپلیکیشن سافٹ ویئر. ایپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ ہارڈ ویئر سے عموماً ڈائریکٹلی انٹریکٹ نہیں کرتی, بلکہ سسٹم سافٹ ویئر کے تھرو ہارڈ ویئر سے انٹریکٹ کرتی ہے. یعنی اگر ایپلیکیشن سافٹ ویئر نے ہارڈ ویئر سے کوئی کام کرانا ہو تو ایپلیکیشن سافٹ ویئر بتاتی ہے سسٹم سافٹ ویئر کو, اینڈ دین سسٹم سافٹ ویئر ٹاکس ٹو دا ہارڈ ویئر. اسی طرح ہارڈ ویئر نے اگر کوئی میسج بھیجنا ہو ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی طرف, وہ بھی تھرو دا سسٹم سافٹ ویئر ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے پاس پہنچتا ہے. ہم نے اس لیکچر میں ایک ڈائیگرام بھی ڈسکس کی تھی, وہ آج پھر دیکھ لیتے ہیں. اس ڈائیگرام میں سب سے اوپر تو تھی ہارڈ ویئر, اس کے بعد آپریٹنگ سسٹم بما ڈیوائس ڈرائیورز کے, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہارڈ ویئر سے ڈائریکٹلی بات کرتی ہیں. اور اس سے اگلی لیئر میں تھوڑی سی اور سسٹم سافٹ ویئر یعنی یوٹیلیٹی سافٹ ویئر اور لینگویج ٹرانسلیٹرز آ جاتے ہیں. اور اسی لیئر میں پھر یہ سائنٹیفک ایپلیکیشنز آ جاتی ہیں, بزنس ایپلیکیشنز آ سکتی ہیں, پروڈکٹیوٹی ایپلیکیشنز آ جاتی ہیں, انٹرٹینمنٹ ایپلیکیشنز آ جاتی ہیں, ایجوکیشنل ایپلیکیشنز آ جاتی ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے 3 لیئر سسٹم ہے, ہارڈ ویئر, پھر سسٹم سافٹ ویئر, اور اس کے بعد ایپلیکیشن سافٹ ویئر. اچھا, ہم نے کلاسیفائی تو کر دیا کہ ایک سسٹم سافٹ ویئر ہوتی ہے, ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتی ہے, لیکن بعض کا جھگڑا ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک آپ نے سافٹ ویئر اپنے پی سیز پہ یوز کی ہے, وہ ہے نوٹ پیڈ. بعض لوگ کہتے ہیں جناب یہ ہے ایپلیکیشن سافٹ ویئر,
دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو ایک چھوٹی سی یوٹیلٹی ہے، اس لیے کیونکہ یوٹیلٹی ہے اس لیے اٹ شوڈ بی کالڈ سسٹم سافٹ ویئر. تو اب اس پرابلم کا کیا سولوشن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے، دوسرے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم سافٹ ویئر ہے. کیا سولوشن ہے اس کا؟ میرے خیال میں اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. یعنی یہ جو ہم بائفرکیٹ کرتے ہیں، یعنی ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں سافٹ ویئر کو کیٹیگریز میں، یہ کوئی ایک ہارڈ لائن ان کو ڈیوائڈ نہیں کرتی بلکہ ایک فزی سی لائن کرتی ہے. بعض چیزوں کے بارے میں آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ جناب یہ سسٹم سافٹ ویئر ہے، ویئرز بعض کے بارے میں آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ جناب یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. لیکن بعض ایسی ہیں جو ڈپینڈنگ اپون ہو از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ مے فال ان بوتھ آف دوز کیٹیگریز سائملٹینیسلی. تو اس پہ زیادہ جھگڑا نہ کیجیے. ایک سافٹ ویئر جو ہے اسی کلاسیفیکیشن پہ ہمیں اتنا زیادہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بعض چیزوں کے بارے میں وی آر شیور، وی نو کہ آپریٹنگ سسٹم واقعی ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے اور ورڈ پروسیسر واقعی ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. تو ایک بار پھر ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی ڈیفینیشن یا اس کا رول جو ہے وہ یہی ہے کہ اٹ انٹریکٹس ڈائریکٹلی ود دا یوزر، تاکہ یوزر کو ایک جو کام کرنا چاہ رہا ہے وہ ہو جائے. تو ایپلیکیشن سافٹ ویئر ڈیزائن کی جاتی ہے ان جنرل ٹو interact directly with the user to get a certain type of work done. اس کام کے لیے ہم ایپلیکیشن سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں. اور یہ بھی کہ یہ عموماً ہارڈ ویئر سے ڈائریکٹلی بات نہیں کرتی بلکہ ہارڈ ویئر سے تھرو دا آپریٹنگ سسٹم بات کرتی ہے. اب جناب ہم بات کرتے ہیں ایپلیکیشن سافٹ ویئر کو کلاسیفائی کرنے کے بارے میں. اس کی ایک کلاسیفیکیشن یہ ہے کہ جناب ایپلیکیشن سافٹ ویئر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ کہ جو انٹریکٹیو موڈ میں کام کرتی ہے، دوسری وہ جو بیچ موڈ میں کام کرتی ہے. انٹریکٹیو موڈ سے ہماری کیا مراد ہے؟ انٹریکٹیو موڈ سے مراد یہ ہے ایسی سافٹ ویئر کہ جسے جب آپ آن کر دیں اس کے بعد یوزر مسلسل اس میں کچھ انٹر کرتا رہتا ہے، اس کی آؤٹ پٹ کو دیکھتا رہتا ہے. سو جب سافٹ ویئر رن کر رہی ہوتی ہے یوزر جو ہے اس کے ساتھ مستقل ایک لحاظ سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ اس کی ایگزامپل بڑی سادی سی، یعنی آپ کا ورڈ پروسیسر جو ہے دیٹ از این ایگزامپل آف انٹریکٹیو ایپلیکیشن سافٹ ویئر. اب بات کرتے ہیں بیچ سافٹ ویئر کی، یعنی ایسی سافٹ ویئر جو بیچ موڈ میں کام کرتی ہو. بیچ موڈ میں کام کرنے والی ایپلیکیشن سافٹ ویئر ایسی سافٹ ویئر ہوتی ہے کہ جسے جب ایک دفعہ آپ رن کر دیتے ہیں، ایک دفعہ ایک لحاظ سے آن کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ چک 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 اپنا کام کرتی رہتی ہے اور جب ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو بتا دی کہ جی ہم ڈن. یعنی کہ ڈفرنس یہ ہوا کہ اس کو بس ایک دفعہ آن کیا جاتا ہے، اس کے بعد جب اپنا سارا کام کمپلیٹ کر لیتی ہے تبھی وہ آف ہوتی ہے. یعنی جب وہ رن کرنا شروع کرتی ہے تو وائل اٹس رننگ آپ اسے انٹریکٹ نہیں کرتے. شروع میں ہی اس کو آپ ساری انسٹرکشن سارا ڈیٹا پکڑا دیتے ہیں اور آخر میں وہ آپ کو پروسیسڈ ڈیٹا فراہم کرتی ہے. یہ والی سافٹ ویئر جو ہے یہ عموماً پی سی پہ یوز نہیں ہوتی، پی سی پہ بھی یوز ہوتی ہیں لیکن عموماً نہیں ہوتی. ان میں اگزامپل لے لیں تو اگر آپ کسی بزنس میں جائیں تو وہاں پہ تھوڑے سے میڈیم سائز یا بڑے بزنس میں وہاں پہ مہینے کے آخر میں سب لوگوں کے سیلری کے چیکس بنتے ہیں. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کمپیوٹر کو بتاتے ہیں کہ جناب اب سب کے سیلری کے چیک بنا دو، تو کمپیوٹر کسی جگہ سے جا کے اس کو جو ریکوائرڈ ڈیٹا ہے وہ پڑھتا ہے اور وہ چیکس بنانا شروع کر دیتا ہے. اور جب وہ سارے چیک بن جاتے ہیں تب جا کے وہ بند کرتا ہے، تب وہ پروگرام فنش ہو جاتا ہے. سو اس دوران میں کمپیوٹر کی یوزر سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوئی. سو پے رول سافٹ ویئر عموماً اٹس این ایگزامپل آف بیچ موڈ آپریشن آف ایپلیکیشن سافٹ ویئر. تو یہ تو تھی ایک کلاسیفیکیشن. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر کو کلاسیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو کس ایریا میں وہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر یوز ہو رہی ہے. تو اب اس کو ایپلیکیشن سافٹ ویئر کو ہم 5 جنرل ایریاز میں کلاسیفائی کرنا چاہیں گے. پہلا تو سائنٹیفک یا انجینئرنگ یا میتھمیٹیکل یا گرافک سافٹ ویئر ہے. دوسرا ایریا جو ہے وہ ہے بزنس سافٹ ویئر کا. تیسرا ہے پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کا. چوتھا جو ہے وہ ہے انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر کا. اور آخری جو کلاسیفیکیشن ہم دیکھیں گے وہ ہوگی ان ایجوکیشنل سافٹ ویئر.
اب ان ساری کیٹیگریز کو ہم ون بائی ون لیتے ہیں اور اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم تذکرہ کرتے ہیں سائنٹیفک, انجینئرنگ, میتھمیٹیکل یا گرافیکل سافٹ ویئر اپلیکیشنز کا. ان سب میں جو کی چیز کامن ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ ہے جناب کہ ان سب میں بہت زیادہ کیلکولیشنز ہوتی ہیں, اور وہ کیلکولیشنز بھی فلوٹنگ پوائنٹ کیلکولیشنز ہوتی ہیں. یعنی انجینئرنگ, سائنٹیفک, میتھمیٹیکل, گرافیکل ایپلیکیشن میں عموماً فلوٹنگ پوائنٹ ایپلیکیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. سو دیٹ از واٹ از کامن امنگ دیز ٹائپس آف سافٹ ویئر. جہاں تک یہ سائنٹیفک اور انجینئرنگ اور میتھمیٹیکل سافٹ ویئر کا تعلق ہے, ان میں آگے کئی چیزیں کامن ہیں. پہلی بات تو یہ کہ شروع میں جو کمپیوٹر بنے تھے تو وہ انہی ٹائپس کے لیے بنے تھے. شروع کے کمپیوٹر جو تھے وہ انجینئرنگ پرابلمس کو یا میتھمیٹیکل پرابلمس کو یا سائنٹیفک پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے بنے تھے. تو شروع کے کمپیوٹرز میں آپ کو جس کا علم ہے کہ ایک آدھا ہی پروگرام رن کیا کرتا تھا, اور وہ پروگرام عموماً سائنٹیفک, میتھمیٹیکل یا پھر انجینئرنگ ایپلیکیشنز کے بارے میں ہوتا تھا. دوسری جو چیز ان میں کامن ہے کہ یہ سائنٹیفک, میتھمیٹیکل, انجینئرنگ سافٹ ویئر جو ہے یہ عموماً ڈیزائن کی جاتی ہے اسپیشلسٹ کے لیے, یہ عام یوزر کے لیے ڈیزائن نہیں کی جاتی. اسی وجہ سے ان کا جو یوزر انٹرفیس ہوتا ہے وہ اتنا زبردست نہیں ہوتا, وہ اتنا یوزر فرینڈلی نہیں ہوتا, بیکاز اٹ از بینگ ڈیزائنڈ ناٹ فار دا کامن پبلک بٹ فار اسپیشلسٹ. ایک اور چیز جو یہ ہے کہ یہ جو سائنٹیفک, میتھمیٹیکل اور انجینئرنگ سافٹ ویئر ہے ان میں خاصی ایگزامپلز ایسی ہیں کہ جو بیچ موڈ میں کام کرتی ہیں. دیٹ از یو گیو اٹ دا ڈیٹا, اس کے بعد اسے آپ آن کر دیتے ہیں, اس کے وہ چلتی رہتی ہے, اور جب کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو فائنل پروسیسڈ ڈیٹا دے دیتی ہے. سائنٹیفک سافٹ ویئر کی ایگزامپلز آپ دیکھ لیں, اس میں سیمولیشنز بہت ہوتی ہیں. فار ایگزامپل سائنٹیفک سافٹ ویئر میں آپ ایک طرح کی سیمولیشن جو کرتے ہیں اس کے ذریعے آپ نیچرل سسٹمز کو سیمولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ کہ ساؤتھ امریکہ میں جو فارسٹ جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں, جنگلوں کا رقبہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو آپ سیمولیشن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اب جیسے حالات ہیں تو پھر 2010 میں کیسے حالات ہوں گے, اور اگر حالات بہت خراب نظر آئیں 2010 میں تو ابھی اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں. سو نیچرل سسٹمز کو سیمولیٹ کرنے کے لیے سائنٹیفک سافٹ ویئر اپلیکیشنز ڈیولپ کی جاتی ہیں. اسی طرح آرٹیفیشل سسٹمز کو بھی سیمولیٹ کیا جا سکتا ہے. ایک زمانے میں میں کام کیا کرتا تھا آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورکس کی سیمولیشن میں. تو اس وقت ہم ایک پیکج یوز کرتے تھے نیورل ویئر کا, جس کے ذریعے ہم ان آرٹیفیشل سسٹمز کو سیمولیٹ کرتے تھے. ان کو بتاتے تھے کہ بھی فلانی چیز کرنی ہے, اور پھر دیکھتے تھے کہ وہ سیمولیشن اس کام کو کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی. اس کے علاوہ یہ بھی کہ آج کل ایٹامک یا پھر نیوکلیئر ریئیکشنز جو ہیں ان کو سیمولیٹ کرنے پہ بہت کام ہو رہا ہے, تاکہ دھماکہ کیے بغیر دیکھا جا سکے کہ کسی بم کی کتنی ییلڈ ہوگی. سو یہ تھرمو نیوکلیئر سیمولیشن جو ہیں وہ بھی آرٹیفیشل سائنٹیفک سسٹمز کی سیمولیشنز ہیں جس پہ آج کل خاصا کام کیا جا رہا ہے. جہاں تک میتھمیٹیکل سافٹ ویئر کا تعلق ہے تو اس میں بہت طرح کی پائی جاتی ہیں, لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ پاپولر جو ہیں اس میں سے وہ ہیں ایسے پیکیجز جس کے ذریعے آپ میتھمیٹکس کر سکیں. یعنی آپ ڈفرینشیل ایکویشن سالو کر سکیں, آپ میٹریسز کے ساتھ کچھ کر سکیں, ان کو ملٹیپلائی کر سکیں یا ایسے کوئی کام کر سکیں. اس میں جو میں نے سب سے زیادہ پیکج یوز کیا وہ کہلاتا ہے میتھمیٹکا. اس سے میں میتھمیٹکس تو کرتا تھا لیکن اٹ واز اے گریٹ پیکج فار ڈوئنگ گرافکس ایز ویل. یعنی میں جو نیورل نیٹ ورکس کی سیمولیشنز کر کے ڈیٹا جنریٹ کرتا تھا اس کو میں گراف کرتا تھا یوزنگ دس پیکج کالڈ میتھمیٹکا. اسی طرح ایک اور میتھمیٹیکل پیکج خاصا عام ہے, دیٹ از کالڈ میتھ کیڈ. اس میں بھی آپ ایسے ہی کام کر سکتے ہیں, آپ سمبولک میتھمیٹکس کر سکتے ہیں, آپ ایکویژن سالو کر سکتے ہیں, آپ میٹرکس مینیپولیشن کر سکتے ہیں. جہاں تک دوسری یعنی انجینئرنگ کیٹیگری کا تعلق ہے اس میں بھی بے شمار ایگزامپلس ہیں. اس میں سے بعض ایگزامپل جو ہیں وہ آتی ہیں ان دا کیٹیگری کالڈ کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن. آپ نے نام سنا ہوگا آٹو کیڈ. اٹس اے ویری پاپولر پیکج جو پی سیز پہ بھی کام کرتا ہے. اس کے ذریعے آپ مختلف طرح کی چیزیں ڈیزائن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس کے ذریعے آئی گیس یو کوڈ ڈو آرکیٹیکچر. آپ میکینیکل چیزیں بھی, یعنی اگر آپ کوئی ایک میکینیکل سسٹم بنا رہے ہیں جس میں گیئرز وغیرہ ہیں اور بتیری چیزیں ہیں, ان کو ڈیزائن کرنا اس کے لیے آٹو کیڈ یوز ہوتا ہے. ایک زمانے میں نے ایک پروگرام یوز کیا تھا وچ از کالڈ اسپائس.
اسپائس ایسا ایک پیکج ہے جس کے ذریعے الیکٹرانک سرکٹس کو سیمولیٹ کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل میں ایک سرکٹ ڈیزائن کرتا ہوں, فرض کریں کہ میں ایک ایمپلیفائر ڈیزائن کرتا ہوں کہ جس کو میں تھوڑی سی ان پٹ دیتا ہوں اور مجھے بہت زیادہ آؤٹ پٹ دیتا ہے. تو میں نے اس کا سرکٹ ڈیزائن کیا, بجائے اس کے کہ میں اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھوں سرکٹ بنا کے, میں یہ کرتا ہوں کہ اس کو میں کمپیوٹر میں انٹر کرتا ہوں اور پھر وہاں جا کے میں اس کو سیمولیٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ بھئی یہ کیسا کام کرے گا. تو اس کے ذریعے میں اس کے ڈیزائن کو بہتر بنا سکتا ہوں. ایک اور چیز جو آج کل یوز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یو کوڈ میک اے ورچوئل ونڈ ٹنل. پرانے زمانے میں جب ایروپلینز ڈیزائن کیے جاتے تھے تو سب سے پہلے یہ کرتے تھے اس کا ایک چھوٹا سا ماڈل بنا کے اس کو ایک ونڈ ٹنل میں رکھتے تھے, بڑے زور سے اس پہ ہوا ڈالتے تھے اور پھر دیکھتے تھے کہ وہ ہوا اس کے ونگز پہ, اس کی باڈی پہ کس طرح کے اثرات کرتی ہے. یہ خاصا ٹائم کنزیومنگ اور ایکسپینسو ٹاسک تھا. آج کل جو نئے جہاز بن رہے ہیں ان میں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ ساری کی ساری سیمولیشن جو ہے اب کمپیوٹر کے اندر کر لی جاتی ہے. تو آپ کو ایک ایکچوئل ونڈ ٹنل بنانے کی ضرورت نہیں رہی, آپ کو ایک ایکچوئل ماڈل بنانے کی ضرورت نہیں رہی. آپ ساری کی ساری سیمولیشنز کمپیوٹر میں کر لیتے ہیں اور وہاں پہ اپنے ڈیزائن کو ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں اور جہاز کو بلڈ کر لیتے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا بوئنگ 777 کا. یہ وہ پہلا جہاز تھا جو وداؤٹ اینی ونڈ ٹنل ٹیسٹنگ بنایا گیا تھا, یعنی اس کی ساری جو ٹیسٹنگ تھی وہ ایک سیمولیٹر کے ذریعے کی گئی تھی. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ کیٹیگری جو ہے وہ کمپیوٹر ایڈڈ مینوفیکچرنگ کی ہے, یعنی کیڈ کے ذریعے تو ہم ڈیزائن کرتے ہیں, کیم یعنی کمپیوٹر ایڈڈ مینوفیکچرنگ کے ذریعے ہم ان ڈیزائنز کو ریئلٹی میں کنورٹ کرتے ہیں. تو بتیری فیکٹری ایسی ہیں کہ جن کو آپ ایک کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن والی ڈرائنگ دیتے ہیں, اس کے بعد کمپیوٹر اس کو دیکھتا ہے, اس کے مطابق سیٹ اپ کو چینج کرتا ہے اور جو چیز آپ نے ڈیزائن کی تھی وہ بن کے نکل آتی ہے آٹومیٹکلی. ٹیلی کام سافٹ ویئر جو ہے, ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم میں جو سافٹ ویئر یوز ہوتی ہے وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے. ایک زمانے میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, اس میں میرے خیال میں 10,000 تو فون ہوں گے. تو ان کی پرانی ایکسچینج جو تھی وہ اس کو فیز آؤٹ کر رہے تھے, اس کی بجائے ایک نئی ایکسچینج لائے تھے. تو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا کہ انہوں نے پرانی ایکسچینج لی, اس کو باہر لے گئے, اس کے بعد نئی ایکسچینج کوئی نہیں آئی. پھر بھی ایک ورچوئل ایکسچینج وہاں پہ آ گئی. ہوتا یہ تھا کہ وہ جو 10,000 کے قریب فون تھے ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کے پاس ایک لوکل ایکسچینج موجود ہے جس کے ذریعے ہم ایکسٹینشن ڈائل کریں تو بغیر ٹیلی فون کمپنی کو پیسے دیے ہماری کال تھرو ہو جاتی تھی. لیکن ایکچولی سارے کے سارے فون جو ہیں وہ جا رہے تھے ٹیلی فون کمپنی کے پاس ہی. وہاں پہ انہوں نے ایک ایکسچینج بنائی تھی, اس کا نام تھا سینٹریکس. وہ سینٹریکس جو تھی وہ اٹ واز اے سافٹ ویئر بیسڈ ایکسچینج, اس میں کوئی ہارڈ ویئر انوالو نہیں تھی. تو یونیورسٹی کو یہ فیل ہوتا تھا کہ ان کی اپنی ایکسچینج ہے, لیکن ایکچولی وہ یوز ٹیلی فون کمپنی کی ایکسچینج ہی کر رہے تھے. لیکن سافٹ ویئر انہوں نے کچھ ایسی لکھی تھی کہ یونیورسٹی کو اپنی اس ورچوئل ایکسچینج پہ پورے کا پورا کنٹرول حاصل تھا. اس میں جب وہ آپس میں کال کرتے تھے ان کو کوئی چارج نہیں پڑتا, صرف چارج تبھی پڑتا تھا جب وہ یونیورسٹی سے باہر کے کسی نمبر پہ کال کرتے تھے. ایک اور کیٹیگری جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا دیٹ از انڈسٹریل کنٹرول سسٹمز. یہاں پہ شیخوپورہ میں آئیشیا کا ایک پلانٹ ہے, وہاں پہ ایک زمانے میں انوالو تھا, ایک واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ لگایا جا رہا تھا. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ واٹر ٹریٹمنٹ جو ہے مختلف اسٹیپس میں ہوتی ہے, ان اسٹیپس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک کمپیوٹر سسٹم تھا, اس کو تھوڑا سا میں نے پروگرام کیا تھا. سو دیٹ از اندر ویری پاپولر کیٹیگری آف انجینئرنگ سافٹ ویئر, یعنی ایسی سافٹ ویئر جس کے ذریعے مختلف طرح کے پلانٹس, کیمیکل پلانٹس ہوں یا دوسرے پلانٹس ہوں, ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. گرافکس اور اینیمیشن کی کیٹیگری جو ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ کیٹیگری ایز ویل, اور اس کا رول بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اینیمیشن سے ہماری کیا مراد ہے. اینیمیشن سے ہماری مراد ہے موونگ پکچرز, یعنی موونگ گرافکس. سو یا تو گرافکس ہو یا پھر اینیمیشن یعنی موونگ گرافکس ہو. موونگ گرافکس کی ایگزامپل جو ہم ٹیلی ویژن پہ شاید آپ پتہ نہیں دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے, میں تو روز دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ کارٹونز ہیں. سو ایسی بہت سی سافٹ ویئر بنائی جا رہی ہے جس کے ذریعے گرافکس کو بنانا آسان ہو جائے, جس کے ذریعے کارٹونز کو یا اینیمیشنز کو بنانا آسان ہو جائے. عموماً یہ جو گرافکس اور اینیمیشن سافٹ ویئر کی کیٹیگری ہے اس میں دو ٹائپ کی سافٹ ویئر پائی جاتی ہیں. ایک ایسی کہ جس کے ذریعے آپ ویکٹر گرافکس کا کام کرتے ہیں, دوسری ایسی جس سے آپ بٹ میپ یا راسٹر گرافکس کا کام کرتے ہیں. ویکٹر گرافکس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز ڈرا کرتے ہیں
جب اسے ڈرا کر چکے ہوتے ہیں وہ پھر بھی اس کی شخصیت قائم رہتی ہے, اس کی آئیڈینٹی قائم رہتی ہے. پھر بھی بعد میں جا کے آپ اس چیز کو چینج کر سکتے ہیں, اس آبجیکٹ کو چینج کر سکتے ہیں, اس کو موو کر سکتے ہیں, اس کو چھوٹا بڑا لمبا چوڑا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ جو ویکٹر گرافکس میں چیزیں آپ ڈرا کرتے ہیں, ان کو جیسے میں نے بتایا کہ چینج کرنا آسان ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ریزولوشن انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. کہ اگر آپ ان کو چھوٹی اسکرین پہ دیکھیں یا ان کو بڑی اسکرین پہ دیکھیں تو ان کی جو لک ہے نا, ان کی کوالٹی جو ہے وہ ایک جیسی رہتی ہے. یہ ان کی کوالٹی, ان کی لک چینج نہیں ہوتی اگر آپ اسکیل کو چینج کریں, اسکیل کو چھوٹا کریں, یعنی زوم ان کریں, زوم آؤٹ کریں, تو ان کی کوالٹی میں کوئی اتنی چینج نہیں آتی. سب سے امپورٹنٹ بات جس کی وجہ سے آئی ایم اے فین آف ویکٹر گرافکس کہ ان کی جو فائلز ہوتی ہیں جس میں آپ ویکٹر گرافکس کو اسٹور کرتے ہیں وہ عموماً بہت چھوٹے سائز کی ہوتی ہیں, کہ بڑی کمپلیکس ہی آپ نے ایک گرافک یا اینیمیشن بنائی ہے اور اس کا سائز جو ہوگا چند کلو بائٹس ہی ہوگا. اس کی ایگزامپل کیا ہے, یعنی ایسی سافٹ ویئر کی ایگزامپل جس کے ذریعے آپ ویکٹر گرافکس بنا سکیں. اس میں ویب پہ ایک بڑی پاپولر آج کل چیز ہے وچ از کالڈ فلیش. تو آپ فلیش اینیمیشنز بنا سکتے ہیں. فلیش اینیمیشن تو یعنی موونگ پکچرز یعنی موونگ گرافکس والی ہے, لیکن فلیش کے ذریعے آپ اسٹیٹک پکچرز بھی بنا سکتے ہیں. سو یہ فلیش والی جو اسٹیٹک پکچرز یا موونگ پکچرز ہوتی ہیں دیٹس این ایگزامپل آف ویکٹر گرافکس. اور یہ ویب پہ اتنی پاپولر ایک خاص وجہ سے ہیں, اور وہ وجہ یہ ہے اس کا ریزولوشن انڈیپینڈنٹ ہونا, اور دوسری یہ کہ فائل کا سائز بڑا چھوٹا ہوتا ہے. دوسری کیٹیگری جو میں نے آپ کو بتائی وہ تھی بٹ میپڈ گرافکس یا راسٹر گرافکس کی. اس میں ایسا ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی چیز ڈرا کرتے ہیں تو وہ کمپیوٹر کو ایز اے بٹ میپ نظر آتی ہے. تو آپ نے ڈرا کی اور فرض کریں آپ اس کے اوپر ایک اور چیز ڈرا کر دیں. آپ نے ایک ریکٹینگل ڈرا کی نیلے رنگ کی, اس کے اوپر آپ نے ایک سرخ رنگ کی ریکٹینگل ڈرا کر دی. اب آپ سرخ والی کو موو کرنا چاہتے ہیں یا پھر بلو والی کو کہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں, آپ نہیں لے جا سکتے. اگر ویکٹر گرافکس ہوتی تو بلو اور ریڈ ٹرائنگل جو ہے ان کی اپنی اپنی شخصیت, ان کی انڈیپینڈنس قائم ہوتی. تو آپ ان میں سے کسی ایک پہ کلک کرتے, اس کو پکڑ کے اٹھا کے آپ کہیں بھی رکھ سکتے تھے. لیکن اس میں راسٹر گرافکس یا بٹ میپ گرافکس میں یہ ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز ڈرا کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد وہ بٹس میں چینج ہو جاتی ہے. تو اگر آپ نے اسے موو کرنا ہے تو ایک لحاظ سے آپ کو کسی طرح ان ساری بٹس کو اٹھانا پڑے گا اور ان کو اٹھا کے کہیں اور لے جانا پڑے گا, وچ از اے مور کمپلیکس ٹاسک. اسپیشلی اگر آپ نے نیلی ریکٹینگل پہ اگر ریڈ والی ڈرا کر دی تو نیلی کا وہ حصہ جو ریڈ والی ریکٹینگل کے نیچے آیا ہے وہ تو گم ہو گیا, ختم ہو گیا. تو اگر اب آپ اس کے اوپر سے یہ ریڈ ریکٹینگل کو اٹھا کے کہیں اور لے کے جاتے ہیں تو وہ جہاں پہ اوور لیپ تھا نا وہاں پہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. وہ وہاں پہ جو نیلی ریکٹینگل کا جو نیلا حصہ تھا وہ ختم ہو چکا ہوگا. سو راسٹر گرافکس یا بٹ میپ گرافکس میں یہ پرابلم ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی آبجیکٹ آپ ڈرا کر دیتے ہیں, ونس یو ہیو ڈران اٹ, اس کی شخصیت ختم ہو چکی ہوتی ہے. وہ بس اٹس لائک اینی ادر بٹ آن دیٹ اسکرین. اس کو آپ اس کی شخصیت, اس کی انڈیپینڈنس, اس کی جو آبجیکٹنس ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اگر آپ نے ایک دفعہ ایک چیز ڈرا کر دی, اس کو اٹھا کے موو کرنا, اس کو اسٹریچ کرنا, اس کو چھوٹا کرنا, اس کو بڑا کرنا, اس کا رنگ چینج کرنا, آل دیز تھنگس بیکم کوائٹ ڈیفیکلٹ. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو بٹ میپ گرافکس کے بارے میں وہ یہی کہ یہ ریزولوشن انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. اگر آپ ریزولوشن کو بڑھا دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں اس سے کوالٹی میں فرق پڑتا ہے. اگر بٹ میپ گرافکس میں آپ زوم ان کرتے ہیں یا زوم آؤٹ کرتے ہیں تو چیزیں چینج ہو چکی ہوتی ہیں. تو جب بھی آپ نے فار ایگزامپل زوم ان کر کے کوئی چیز دکھانی ہو تو آپ کو پھر وہ جو زومڈ ان امیج ہوگا اس کو جا کے تھوڑا سا صحیح کرنا پڑتا ہے, اس کو ٹچ اپ کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہ بٹ میپ گرافکس میں ایک اور پرابلم یہ ہے کہ جب بٹ میپ گرافکس آپ اسٹور کرتے ہیں تو فائل کا سائز خاصا بڑا ہوتا ہے. دیٹ از ون آف دا کی پرابلمس ود بٹ میپ گرافکس. اس کی ایگزامپل جو ہیں وہ خاصی ہیں. آپ نے ایم ایس پینٹ یعنی مائکروسافٹ پینٹ یوز کیا ہوگا ونڈوز کمپیوٹرز پہ. اس کے علاوہ ایک پروفیشنل کیٹیگری کا جو بڑا اچھا پروگرام ہے اڈوبی فوٹوشاپ, دیٹس آلسو اے راسٹر گرافکس پروگرام. تو جناب یہ ہماری ڈسکشن تھی اباؤٹ سائنٹیفک انجینئرنگ میتھمیٹیکل اینڈ گرافکس ایپلیکیشنز. ان میں ہم نے بتایا تھا کہ کامن چیز یہ ہے کہ اس میں فلوٹنگ پوائنٹ میتھمیٹکس بہت زیادہ ہوتا ہے. نیکسٹ کیٹیگری جو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے آف ایپلیکیشن سافٹ ویئر وہ ہے سافٹ ویئر بلانگنگ ٹو دا بزنس
डोमेन। आजकल दुनिया में ज्यादातर सॉफ्टवेयर जो डेवलप होती है मेरे ख्याल में वो इसी कैटेगरी से बिलोंग करती है, यानी वो बिजनेस सॉफ्टवेयर होती है। कोई भी आप बिजनेस रीजनेबल साइज का उठा लें तो उसमें बाज ऐसे पैकेजेस हैं जो अमूमन हमेशा ही रन कर रहे होते हैं। मसलन हर बिजनेस को पेरोल करनी पड़ती है, हर बिजनेस का एक जनरल लेजर होता है, उसका ऑर्डर एंट्री का एक प्रोसेस होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं, अकाउंट्स पेएबल होते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल होता है। तो तकरीबन हर बिजनेस में ये चीजें जरूर होती हैं। तो इन कामों के लिए बड़े इंटरेस्टिंग से सॉफ्टवेयर पैकेजेस मिलते हैं। सो हर बिजनेस जो एक रीजनल साइज का बिजनेस है उमूमन इन पैकेजेस को रन जरूर कर रहा होता है। तो ये तो खासे बहुत ज्यादा पॉपुलर और एक लिहाज से मंडेन से पैकेजेस हैं। इस वक्त हम कुछ बात ऐसी चीजों की करते हैं जो आजकल तो शायद इतनी पॉपुलर ना हो, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। इन चीजों में यानी बिजनेस सॉफ्टवेयर की इन सब कैटेगरीज में सबसे पहला नाम जो मैं लेना चाहूंगा वो होगा ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर का। आजकल दुनिया में जितने भी रीजनल साइज बिजनेस हैं या तो वो ऑलरेडी ई कॉमर्स में इन्वॉल्व है या फिर कम से कम वो सोच रहे हैं कि हाउ टू गेट इन्वॉल्व। ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर जो होती है उमूमन ये इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर होती है। आपका कस्टमर जो है वो उमूमन आपकी वेबसाइट पे आता है और उस वेबसाइट के जरिए आपसे इंटरैक्ट करता है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो कस्टमर इंटरैक्ट करता है तो वो कंप्यूटर से इंटरैक्ट करता है, कोई सेल्स पर्सन उस प्रोसेस में उमूमन इन्वॉल्व नहीं होता। तो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया, आपने एक इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाई हुई है, उससे कस्टमर ने इंटरैक्ट किया, जो उसे इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो ली, या फिर अगर उसने कोई ऑर्डर प्लेस करना था किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी सर्विस के लिए, तो वो उसे प्लेस करता है। और अमूमन ये होता है कि जो ही आप फर्ज करें किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी सर्विस के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं तो अमूमन आप पेमेंट, अगर आप एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, क्रेडिट कार्ड के जरिए कर रहे होते हैं। अमूमन क्रेडिट कार्ड के लिए जो पेमेंट होती है वो बड़ी जल्दी वेरीफाई हो जाती है। जो ही वो वेरीफाई होती है अमूमन अच्छे बिजनेस जो है उसी वक्त आपकी प्रोडक्ट आपको शिप कर देते हैं। या फिर फर्ज करें कि आप वेब के जरिए किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे गए, वहां पे आपने कुछ सॉफ्टवेयर खरीदनी थी, तो जो ही आपने उन्हें क्रेडिट कार्ड नंबर लिया वो फौरन उसे वेरीफाई करते हैं और फौरन ही आपको कहते हैं कि जनाब ठीक है, वेरीफाई हो गया, पेमेंट हम तक पहुंच गई, अब आपको इजाजत है, अब फलानी जगह से जाके उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा फायदा बिजनेस को यह है कि बिजनेस उनके पास आता है और बड़ी जल्दी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट होती हैं। ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर जो है अमूमन वो कस्टम बिल्ड की जाती है कि आपका बिजनेस देख के उसके मुताबिक आप उसे बनाते हैं। लेकिन बाज श्रिंक रैप सॉफ्टवेयर पैकेजेस ऐसे भी हैं जिसकी मदद से जरा ये काम आसान हो जाता है। उसमें एक एग्जांपल जो मेरे ज़हन में आती है, जो शायद मैंने कभी यूज की थी, वो थी IBM का वेबस्फेयर प्रोडक्ट। वेबस्फेयर के जरिए एक ई कॉमर्स की वेबसाइट को बनाना खासा आसान हो जाता है। ई कॉमर्स की सॉफ्टवेयर में आप चंद चीजें देख रहे होते हैं कि वो जरूर होनी चाहिए। ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर को रिलायबल होना चाहिए। अगर आपकी सॉफ्टवेयर अनरिलायबल होगी तो जब कस्टमर आपकी साइट पे आएगा हो सकता है उसका एक्सपीरियंस को इतना अच्छा ना हो, वो दोबारा कभी नहीं आएगा। इसके अलावा यह भी कि ई कॉमर्स की सॉफ्टवेयर जो है वो सिक्योर होनी चाहिए कि कस्टमर जो अपना पर्सनल डेटा देता है, फॉर एग्जाम्पल अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर देता है, वो सिक्योरली स्टोर हो। यह ना हो कि कोई और सब आके उसको देख सके, उससे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक और चीज ये कि फॉर अ रीजनेबल साइज बिजनेस, अगर जरा मीडियम या बड़े साइज का बिजनेस है तो उसकी ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर ऐसी होनी चाहिए कि उस पर बैक वक्त हजारों लोग आके इंटरैक्ट कर सकें, हजारों लोग आके इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें, हजारों लोग आके बैक वक्त अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकें। तो ये तीन चीजें अच्छी ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर में आप देखते हैं, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी और ये कि वो बैक वक्त मल्टीपल कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट कर सके। एक और इंटरेस्टिंग कैटेगरी वो है ERP सॉफ्टवेयर की, यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर अमूमन खासी कॉम्प्लेक्स होती है, खासी बड़े साइज की होती है और खासी एक्सपेंसिव भी होती है। इस सॉफ्टवेयर के बड़े वेंडर जो दुनिया में हैं उसमें SAP का सबसे ऊंचा शायद नाम है। उसके अलावा पीपलसॉफ्ट, बान और ओरेकल भी इस यानी ERP एप्लीकेशंस के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है। ERP सॉफ्टवेयर्स में
ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک پورے کے پوری انٹرپرائز یعنی ایک بہت بڑی سی آرگنائزیشن کو لیتے ہیں اور اس کی جتنی بھی کی ایکٹیویٹیز ہیں, اس کے جتنے بھی میجر سسٹمز ہیں, ان کو ایک لحاظ سے اکٹھا کرتے ہیں ایک سافٹ ویئر پیکج میں. تو ایک سنگل سافٹ ویئر سسٹم جو ہے اس کے ذریعے آپ اس ساری کی ساری کمپلیکس آرگنائزیشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس آرگنائزیشن میں اگر آپ چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کرتے کہ انڈیویجول چھوٹے چھوٹے سسٹمز کو بہتر بناتے ہیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ ایک چھوٹا سسٹم ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے لیکن اس کی وجہ سے کوئی اور سسٹم خراب ہو جاتا ہے. تو آپ ان چھوٹے چھوٹے سسٹم میں چینجز لاتے ہیں اور اوور آل دیکھتے ہیں کہ بزنس کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. اگر فائدہ ہو رہا ہے تو اس چینج کو آپ رکھتے ہیں, ورنہ اسے ضائع کر دیتے ہیں. سو that is what ERP software does. It brings together the whole organization under a single software system. تو یہ تو تھی جناب ERP software. Very complex, very expensive and very large scale application software systems. ایک اور چیز جو خاصی انٹرسٹنگ ہے جو بزنس سافٹ ویئر کیٹیگری میں آتی ہے وہ ہے ڈیسیجن سپورٹ سسٹمس. ڈیسیجن سپورٹ سسٹم جو ہے they fall into an area which is called expert systems, which falls into an area which is called artificial intelligence. ایک زمانے میں ہم نے ایک سسٹم ڈیزائن کیا تھا امریکہ کی ایئر لائن کے لیے. وہ سسٹم کرتا یہ تھا کہ جو ان کے پائلٹس تھے ان کی جو پریفرنسز تھی اس بارے میں کہ جناب میں کون سا جہاز چلانا چاہتا ہوں یا پھر یہ کہ میں کس ایئرپورٹ پہ بیس ہونا چاہتا ہوں, ان پریفرنسز کو پریڈکٹ کرتا تھا. یعنی وہ ان کے پرانے بیہیویئر کو دیکھتا تھا, اس کے بعد بتاتا تھا کہ فلاں پائلٹ صاحب جو ہیں نیکسٹ ٹائم جو اپنی چوائسز دیں گے تو ان کی چوائسز یہ اور یہ ہوں گی. سو وہ سسٹم یعنی وہ ڈیسیجن سپورٹ سسٹم یہ کام کرتا تھا. بیسڈ آن دا پریویس بیہیویئر وہ پریڈکٹ کرتا تھا کہ فیوچر میں کیا ہوگا, اور آرگنائزیشن کو اگر پتہ لگ جائے کہ فیوچر میں پائلٹس کیا چوائسز کریں گے اس کی مدد سے وہ اپنی پلاننگ کو بہتر بنا سکتے تھے. تو ان کے پلاننگ کے ڈیسیجن جو تھے وہ اس سسٹم کے ذریعے جو ہم نے ڈیولپ کیا تھا وہ آسان ہو گئے تھے. یعنی ان کے پلاننگ کے سسٹم کو یہ جو سسٹم ہم نے ڈیولپ کیا تھا یعنی جو ہم نے ڈیسیجن سپورٹ سسٹم ڈیولپ کیا تھا اس کے ذریعے اس کو آسانیاں مل گئی تھیں. یہ سافٹ ویئر بزنسز میں اب اس کا یوز جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بزنسز میں جو ڈیسیجنز ہیں وہ اب کمپلیکس سے کمپلیکس ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیے ایک ہیومن بینگ جو ہے بیک وقت بہت ساری چیزوں کا دھیان نہیں رکھ سکتا, اس لیے وہ یوز کرتا ہے کمپیوٹر کو. کمپیوٹر جو ہے وہ ریلیونٹ ڈیٹا لیتا ہے, اس کو پروسیس کرتا ہے اور اس کے مطابق بعض چیزیں سجیسٹ کرتا ہے, اور پھر جو ہیومن بینگ جو ہے ان سجیشنز کی روشنی میں اور اپنی انٹویشن اپنی عقل کو یوز کرتے ہوئے بہتر سے بہتر ڈیسیجنز لینے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ تو تھی جناب ڈیسیجن سپورٹ سسٹم یعنی a سب کیٹیگری آف بزنس ایپلیکیشنز. اب ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی ہم نیکسٹ کیٹیگری کی بات کرتے ہیں یعنی پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کی. اس کے بارے میں آپ کو علم ہی ہوگا کہ دس از مے بی دا موسٹ پاپولر کیٹیگری. یعنی دنیا میں جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں ان پہ ایک کیٹیگری جو عموماً ہر کمپیوٹر پہ پائی جاتی ہے وہ ہے پروڈکٹیوٹی ایپلیکیشنز. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایوری ڈے ٹاسک ہیں ان کو سمپلیفائی کریں, ان کو آٹومیٹ کریں. تو آپ کے جو ایوری ڈے بزنس ٹاسک ہیں ان کو آٹومیٹ اور سمپلیفائی کرنا جو ہے یہ پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کا کام ہے. عموماً یہ سافٹ ویئر جو ہوتی ہے یہ ہائیلی انٹریکٹیو ہوتی ہے اور بہت یوزر فرینڈلی ہوتی ہے کیونکہ اٹ از ناٹ ڈیزائن ٹو بی یوز بائی اسپیشلسٹ, اٹ از ڈیزائن ٹو بی یوز بائی کامن کمپیوٹر یوزرز. عموماً یہ سافٹ ویئر جو ہے پرسنل کمپیوٹرز پہ کام کرتی ہے. اور ایک اور بات ان کے بارے میں یہ کہ عموماً یہ سافٹ ویئر بہت کمپلیکس ہوتی ہے. عموماً اس سافٹ ویئر میں 90% فیچرز ایسے ہوتے ہیں جو عام آدمی کبھی بھی یوز نہیں کرتا. اس کیٹیگری کی ایگزامپل جو ہے وہ خاصی نون ہوں گی آپ کو. ایک تو ورڈ پروسیسر جو ہے دیٹس اے کی ایگزامپل آف پروڈکٹیوٹی ایپلیکیشن سافٹ ویئر. اسپریڈ شیٹس بھی ہیں, اس کے علاوہ پریزنٹیشن گرافکس کو پریپیئر کرنے کے پروگرامز بھی ہیں, اور آخر میں ڈیٹا بیسز یعنی اسمال اسکیل ڈیٹا بیسز. ورڈ پروسیسرز کی بات کر لیں تو ان کا کیا کام ہے؟
ان کا کام یہی ہے کہ آپ کے ایوری ڈے جو لیٹر رائٹنگ کے ٹاسک ہیں, آپ کے رپورٹ رائٹنگ کے ٹاسک ہیں, یا اس سے بھی جو کمپلیکس ٹاسک ہیں, ان کو کسی طرح سمپلیفائی کیا جائے, ان میں آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھایا جائے. اس میں کیا یہ جاتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو آٹومیٹ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل سب سے کم لیول پہ جو چیز آٹومیٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ جب آپ چیزیں ٹائپ کر رہے ہیں تو جب لائن اینڈ ہوتی ہے تو کرسر خود بخود نیکسٹ لائن پہ چلا جاتا ہے, آپ کو ہاتھ لگا کے اسے لے جانا نہیں پڑتا جس طرح کے پرانے زمانے میں ٹائپ رائٹرز کے ساتھ کرنا پڑتا تھا. اس کے علاوہ یہ بھی کہ اگر آپ ایک بڑی سی رپورٹ لکھ رہے ہیں جس کا ایک ٹیبل آف کانٹینٹ ہوگا, تو وہ ٹیبل آف کانٹینٹس جو ہے اس کی جنریشن, اس کو بنانا آٹومیٹ کر دیا جاتا ہے, اس سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. آپ کی جو اسپیلنگ ایررز ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی فکس ہو سکتے ہیں, آپ کی گرامر جو ہے وہ آٹومیٹکلی چیک کی جا سکتی ہے. سو ورڈ پروسیسر یہی کرتا ہے کہ وہ بہت سارے ٹاسک کو آٹومیٹ کر دیتا ہے, جس کے ذریعے آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے اور آپ کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے. یہ ورڈ پروسیسر جو ہے عموماً 2 کیٹیگریز میں آتے ہیں. ایک کہلاتی ہے ویزیوگ کیٹیگری, یعنی واٹ یو سی از واٹ یو گیٹ, ویزیوگ, اور دوسری نان ویزیوگ کیٹیگری. ویزیوگ کیٹیگری کا جو سب سے پاپولر آئی گیس ممبر جو ہے وہ ہے مائکروسافٹ ورڈ. یعنی اس میں جب آپ چیزوں کو ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں اور جب ان چیزوں کو پرنٹ کرتے ہیں جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے, جو پرنٹ ہوتا ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی لگتا ہے. جو نان ویزیوگ ہیں انہیں ہم مارک اپ بیسڈ ورڈ پروسیس بھی کہتے ہیں. اس میں ایسا نہیں ہوتا, اس میں اسکرین پہ کچھ نظر آتا ہے اور پرنٹر پہ کچھ اور نظر آتا ہے. اس کی آپ ایگزامپل HTML سے ہی لے لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے HTML میں ڈیولپمنٹ شروع کی تھی تو اگر ہم نے کسی چیز کو بولڈ فیس کرنا تھا تو ہم بتاتے تھے کہ اسے بولڈ فیس کر دو. کسی کو انڈر لائن کرنا تھا اس کے لیے ہم ایک ٹیگ یوز کرتے تھے. اگر کسی چیز کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا تھا, کسی کو ہم نے ہیڈنگ بنانا تھا, اس کے لیے بھی ہم ایک ٹیگ یوز کرتے تھے. تو وہ ٹیگز جو ہے نا, دیٹس اے مارک اپ لینگویج. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا HTML, ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج. سو ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کے ذریعے ایک لحاظ سے ہم مارک اپ کے ذریعے ورڈ پروسیسنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے بھی بعض ورڈ پروسیس یوز ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو اسکرین پہ کچھ نظر آتا ہے اور پرنٹ ہو کے اسی شکل ہی کچھ اور ہوتی ہے. ان چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم ایک فیوچر لیکچر میں خاصی بات کریں گے. ورڈ پروسیسنگ میں ایک اور چیز جو ریسنٹلی تو نہیں, اب تو خیر 10 سال تو کم از کم ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ, وہ ہے ڈیسک ٹاپ پبلشنگ. یعنی آپ گھر بیٹھے بڑی زبردست کوالٹی کے ایلیگنٹ ڈاکومنٹس ایسے بنا سکتے ہیں جو اس سے پہلے پبلشر ٹائپ کے لوگ بنایا کرتے تھے. اب ایسی سافٹ ویئر بھی آ گئی ہے. سو ورڈ پروسیسر جو ہے دے آر بینگ ٹرانسفارمڈ انٹو ڈیسک ٹاپ پبلشنگ سافٹ ویئر. اس کے بارے میں بھی ہم فیوچر کے ایک لیکچر میں کچھ ڈسکشن کریں گے. ابھی ہم نے بات کی تھی ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کی, جس کے ذریعے ہم ویب کے لیے ایک لحاظ سے ورڈ پروسیسنگ کرتے ہیں. ہم نے ابھی تک جتنی بھی ورڈ پروسیسنگ کی ویب کے لیے وہ HTML کے ذریعے کی, اور وہ ہم نے ایک ایڈیٹر کے ذریعے یعنی نوٹ پیڈ کے ذریعے کی, کہ جس میں اب سارا مارک اپ ہم کرتے تھے اور بعد میں پھر دیکھتے تھے کہ یہ براؤزر میں کس طرح نظر آئے گا. تو یہ تو ایک طریقہ ہے. لیکن ویب کے لیے ورڈ پروسیسنگ کرنے کے بھی ایسے ایڈیٹر موجود ہیں وچ آر انڈر دا کیٹیگری ویزیوگ, یعنی واٹ یو سی از واٹ یو گیٹ. اس کیٹیگری میں ہوتا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ سارے کے سارے HTML کے ٹیگز یاد کرتے پھریں, آپ ایک مینیو کے ذریعے چیزوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اور کرتے ہیں. یعنی یہ جو ویزیوگ HTML ایڈیٹرز ہیں ان میں آپ کو HTML کے ٹیگز یاد رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی. اس کی ایک بڑی پاپولر ایگزامپل جو ہے وہ ڈریم ویور ہے. اس کے علاوہ آج کل کے جو پاپولر ورڈ پروسیسرز ہیں, یعنی مائکروسافٹ ورڈ ہے اور بھی اس طرح کے جو ورڈ پروسیسرز ہیں, یہ بھی ان میں بھی یہ فیچر وقت کے ساتھ آتے جا رہے ہیں جس کے ذریعے اگر آپ نے ویب کے لیے ڈاکومنٹ تیار کرنے ہیں تو اس کے لیے وہی ورڈ پروسیسر آپ یوز کر سکتے ہیں. اینڈ اگین یو ڈونٹ نیڈ ٹو نو HTML ٹو ڈیولپ ویب پیجز اف یو آر یوزنگ اے ورڈ پروسیسر فار دیٹ پرپز. ایک اور خاصی پاپولر جو پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر ہے وہ ہے اسپریڈ شیٹ. دیکھیے جس طرح پرانے زمانے میں ٹائپ رائٹرز ہوئے تھے تو اس کے بعد ورڈ پروسیس نے ان کو ریپلیس کیا, اسی طرح اگلے وقتوں میں لوگ اپنے بزنسز کی چیزوں کو مینٹین کرتے تھے بڑے بڑے رجسٹرز میں.
اس میں انٹریاں کرتے تھے کہ اتنا خرچہ ہوا، اتنا یہ ہوا، اتنا وہ ہوا. سو وہ نومیرک ڈیٹا اس کے اندر لکھتے جاتے تھے. تو اسپریڈ شیٹس ان اے وے آر ریپلیسمنٹ فار دوز لیجرز. ان اسپریڈ شیٹس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ ان کے ذریعے بہت سارے کام جو پہلے مینولی کیے جاتے تھے انہیں آٹومیٹ کیا جاتا ہے. یعنی بہت ساری انجینئرنگ کی کیلکولیشنز ہیں، سائنٹیفک کی کیلکولیشنز ہیں، لیکن سب سے زیادہ شاید بزنس کی جو کیلکولیشنز ہیں ان کو آٹومیٹ کرنے کے لیے ہم اسپریڈ شیٹس کو شروع کرتے ہیں، اسپریڈ شیٹس کو یوز کرتے ہیں. اسپریڈ شیٹس کا پرسنل کمپیوٹرز پہ ایک بہت بڑا احسان ہے. شروع میں پرسنل کمپیوٹر جب آئے تھے وہ اتنے پاپولر نہیں تھے. پھر ایک صاحب نے ایک سافٹ ویئر پیکج لکھا اسپریڈ شیٹ کا، اس کا نام تھا ویزی کیلک. وہ اتنا پاپولر ہوا کہ اس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو یوز کرنے کے لیے لوگوں نے پرسنل کمپیوٹرز خریدنے شروع کر دیے. اس کا کی فائدہ جو بزنس پرسنز کو تھا وہ یہ کہ اس کے ذریعے وہ بہت ساری ایسی پروجیکشنز، ایسی فور کاسٹنگ کر سکتے تھے، فیوچر کے بارے میں کیلکولیشنز کر سکتے تھے کہ جو اس سے پہلے کئی جو فائنینشیل وزٹس تھے وہ مل کے کیا کرتے تھے. سو ان فائنینشیل پروجیکشنز کو کرنا ویزی کیلک نے بزنس پرسنز کے لیے آسان کر دیا تھا، اور اتنا آسان کر دیا تھا کہ وہ اس سافٹ ویئر کو خریدنے میں بہت انٹرسٹڈ تھے، اور کیونکہ یہ پی سیز پہ چلتی تھی اس لیے انہیں اس کے لیے پی سیز بھی خریدنے پڑے. تو ویزی کیلک واز دا فرسٹ پاپولر سافٹ ویئر پیکج، دا فرسٹ پاپولر بزنس سافٹ ویئر پیکج آن پرسنل کمپیوٹرز. اسپریڈ شیٹس ہوتی کیا ہے؟ یہ جناب جس طرح روز اور کالمز کا ایک مجموعہ ہوتی ہیں، ان روز اور کالمز کے مجموعہ جو ہے یہ کن چیزوں کا بنا ہوا ہے؟ بہت سارے سیلز ہیں. سو بہت سارے سیلز ہیں وچ آر ارینجڈ ان روز اینڈ کالمز. اب ان سیلز میں آپ کیا رکھ سکتے ہیں؟ آپ اس میں نومیریکل ویلیوز رکھ سکتے ہیں، نمبرز رکھ سکتے ہیں. یعنی اس کے علاوہ اس میں آپ ٹیکسٹ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن مور امپورٹنٹلی اس میں آپ فارمولاز رکھ سکتے ہیں. مثلا آپ ایک سیل میں لکھ دیں جس کا نام ہے A1، اس میں لکھیں آپ 5. دوسرا جس کا نام A2 ہے اس میں لکھیں آپ 6. اس کے بعد آپ تیسرے سیل میں لکھ دیں کہ دیٹ سیل از اکول ٹو A1 پلس A2. تو وہاں پہ جواب کیا آئے گا؟ 11. اب آپ A1 میں جا کے 5 کی بجائے 18 لکھتے ہیں تو وہ جو جس میں آپ نے فارمولا لکھا تھا وہاں پہ ویلیو آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گی. تو یعنی یہ اسپریڈ شیٹ کیا ہے؟ اسپریڈ شیٹ میں یہ بہت سارے سیلز ہیں جو آپس میں فارمولاز کے ذریعے ریلیٹ کیے جا سکتے ہیں، آپس میں فارمولاز کے ذریعے کنیکٹ کیے جا سکتے ہیں. سو اسپریڈ شیٹ کا مین فائدہ یہی ہے کہ یہ آپ کے بہت سارے چھوٹی چھوٹی کیلکولیشنز کو آٹومیٹ کر دیتی ہے. اگر آپ ایک اسپریڈ شیٹ میں کہیں ایک نمبر چینج کرتے ہیں اور وہ نمبر کسی اور فارمولے میں یوز ہو رہا ہے تو آپ یہاں نمبر چینج کریں، وہ فارمولا فٹ اس نمبر کی مدد سے، اس نئے نمبر کی مدد سے نئی ویلیو کیلکولیٹ کر کے یہاں پہ لکھ دے گا. اینڈ آل دس ہیپنس آٹومیٹکلی. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ فرض کریں آپ نے یہاں پہ بہت سارے نمبرز ڈالے ہوئے ہیں اور ان کی مدد سے آپ نے ایک چارٹ ڈرا کیا ہے، آپ نے گراف بنایا ہے. اب آپ اس گراف میں چینجز کرتے ہیں، یعنی اس سے وہ گراف جس ڈیٹا کے بیس پہ بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بنا ہوا ہے، وہاں پہ جا کے آپ چینجز کرتے ہیں. ایک جگہ پہ آپ نے مثلا 8 لکھا ہوا تھا، آپ 8 کی بجائے وہاں پہ 15 لکھ دیتے ہیں تو وہ گراف آٹومیٹکلی فوراً چینج ہو جاتا ہے. یعنی اینی چینجز یو میک ان دیز سیلز وہ اس گراف میں فوراً آٹومیٹکلی ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں. سو اگین اسپریڈ شیٹ کیا کرتی ہے؟ یہ آٹومیٹکلی بعض کیلکولیشنز کو ہمارے لیے آسان کرتی ہے. ری کیلکولیشن جو ہے اس میں آٹومیٹکلی ہو جاتی ہیں. نیکسٹ پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر جو میں آپ کے بارے میں جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ ہے پریزنٹیشن پریپریشن سافٹ ویئر. اس میں ایگزامپلز خاصی ہیں. آپ نے مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کے بارے میں سنا ہوگا، دیٹ از مے بی دا موسٹ پاپولر ون. اس کے علاوہ لوٹس بھی شاید اس کے بارے میں کوئی چیز بناتی ہے. کوریل والے بھی شاید ایک اپلیکیشن بناتے ہیں جس کے ذریعے یہ پریزنٹیشنز بنائی جا سکیں. اب یہ سوچیں کہ یہ پریزنٹیشن ڈیولپمنٹ سافٹ ویئر جو ہم نے خریدی یہ کس کام کو آسان کر رہی ہے، کس چیز کو جو ہم پہلے ذرا مشکل طریقے سے کیا کرتے تھے اب آسانی سے ہمارے لیے کرتی ہے. تو جناب ان سافٹ ویئر پیکیجز سے پہلے اگر ہم نے کوئی پریزنٹیشن کرنی پڑتی تھی تو ہم ایسیٹیٹ کی فلمز جو ہے نا
وہ یوز کرتے تھے. ایسیٹیٹ کی فلم پہ یا تو ہم ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے یا پھر پرنٹر کے ذریعے اس پہ کچھ پرنٹ کرتے تھے یا پلاٹر کے ذریعے اس پہ کچھ پلاٹ کرتے تھے. اس کو پھر ہم ایک اوور ہیڈ پروجیکٹر پہ رکھتے تھے. اوور ہیڈ پروجیکٹر اس فلم پہ جو لکھا ہوتا تھا اس کو وہ پروجیکٹ کرتا تھا اسکرین پہ اور آپ کے آڈینس اس کو دیکھ سکتے تھے. تو ان پریزنٹیشن پیکیجز نے اس ایسیٹیٹ فلم کا کھانا خراب کر دیا, اس کی چھٹی کرا دی. تو اب بجائے اس کے کہ ایسیٹیٹ فلم پہ آپ لکھیں یا پرنٹ کریں یا پلاٹ کریں, اس کی بجائے آپ یہ ایک پریزنٹیشن سافٹ ویئر پیکج ایک پی سی پہ چلاتے ہیں اور اس پی سی کو آپ کنیکٹ کر دیتے ہیں ایک ملٹی میڈیا پروجیکٹر سے. اور آپ کو فائدے کیا ہو رہے ہیں؟ فائدے بڑے آسان ہیں کہ ایسیٹیٹ فلم پہ اگر ایک دفعہ آپ نے کوئی چیز پرنٹ کر دی اور آپ نے اس کو چینج کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو دوبارہ پرنٹ کرنا پڑے گا. ویئرز ان دس پریزنٹیشن پیکج آپ وہیں تھوڑی سی اس میں چینج کرتے ہیں, وہ آٹومیٹکلی ڈسپلے ہو جاتی ہے چینج. اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ جو پریزنٹیشنز آپ بناتے ہیں ان کو آپ آڈینس کے سامنے کر سکتے ہیں, لیکن ان کو آپ ای میل کے ذریعے دوسرے لوگوں تک میل بھی کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے اور بہت کوئکلی. اور آخری فائدہ یہ کہ وہ جو ایسیٹیٹ فلم کے ذریعے ہم پریزنٹیشن کرتے تھے اس کے ذریعے ہم لوگوں کو میوزک تو نہیں سنا سکتے تھے, نہ ہی اس کے ذریعے ہم لوگوں کو اینیمیشنز یا پھر ویڈیو دکھا سکتے تھے. لیکن یہ جو آج کل کے پریزنٹیشن ڈیولپمنٹ پیکیجز ہیں ان میں ہم ساؤنڈ بھی ڈال سکتے ہیں, ان میں ہم اینیمیشنز بھی ڈال سکتے ہیں, ان میں ہم ویڈیو بھی ڈال سکتے ہیں. اور ان تینوں کی وجہ سے آپ اپنی پریزنٹیشن کو اپنے آڈینس کے لیے زیادہ انٹرسٹنگ اور زیادہ اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں. آخری پروڈکٹیوٹی ایپلیکیشن جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے اسمال اسکیل ڈیٹا بیسز, اور اس میں اس کیٹیگری میں سب سے پاپولر پیکج شاید مائکروسافٹ ایکسس ہے. یہ جو پیکیجز ہیں یعنی یہ اسمال اسکیل ڈیٹا بیس سافٹ ویئر پیکیجز, یہ ایزی ٹو یوز سافٹ ویئر پیکیجز ہیں اور ان کا مقصد بڑا سادہ سا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کا ڈیٹا ہے اس کو ایفیشینٹلی اسٹور کیا جائے, اور مور امپورٹنٹلی کہ اگر میں اس ڈیٹا میں سے کوئی چیز تلاش کرنا چاہوں تو میں اسے آسانی سے تلاش کر لوں, میں اس کو کوئکلی اور ایزیلی ریٹریو کر سکوں. دیٹ از دا کی تھنگ کہ ان اسمال اسکیل ڈیٹا بیسز میں جو چیزیں میں اسٹور کرتا ہوں ان میں سے میں کوئی چیز تلاش کرنا چاہوں تو مجھے آسانی ہو اس میں. یہ ان پیکیجز کا خاص مقصد ہے. ان ڈیٹا بیسز میں آپ نمبرز بھی اسٹور کر سکتے ہیں, آپ ٹیکسٹ اور ملٹی میڈیا یعنی آپ ساؤنڈز بھی اسٹور کر سکتے ہیں, آپ اینیمیشنز بھی اسٹور کر سکتے ہیں. ایگزامپل اس پیکیج کی اپلیکیشن کی ایسے ہی ہوگی کہ میں ایک چھوٹا سا بزنس ہوں اور میرے چند 100 کسٹمرز ہیں, ان کی ڈیٹیلز یعنی ان کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز یا انہوں نے ریسنٹلی کون کون سی چیزیں میرے سے آرڈر کی ہیں ان کو میں رکھنا چاہتا ہوں اپنے پاس, اور ایسے طریقے سے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں مثلاً فائنڈ کر سکوں کہ جناب کرسیاں پچھلے 6 مہینے میں کس کس کسٹمر نے آرڈر کی تھی, یا پھر سب سے زیادہ میزیں پچھلے 8 مہینے میں کس کسٹمر نے آرڈر کی ہیں. تو یعنی اس میں جو ڈیٹا ہے اس کو اس طریقے سے اسٹور کروں کہ اگر میں اس ڈیٹا کے بارے میں سوال پوچھنا چاہوں اس کا جواب مجھے فوراً اور آسانی سے مل جائے. سو دیٹ از اے اسمال اسکیل ڈیٹا بیس پیکج وچ از این ایگزامپل آف پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر. اب ان ڈیٹا بیس پیکیجز میں اسپیشلی جو آج کل پاپولر ہیں یہ کہلاتے ہیں ریلیشنل ڈیٹا بیس پیکیجز. اس سے پہلے پتہ کیا ہوا کرتا تھا؟ اس سے پہلے ہوتے تھے فلیٹ فائل ڈیٹا بیسز. فلیٹ فائل ڈیٹا بیسز کی پرابلم یہ تھی, اور ان کے بارے میں آپ فیوچر میں بھی اپنے بی ایس سی کے کورس میں پڑھیں گے, اس کے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ اس میں چیزوں کو اسٹور کرنا اتنا ایفیشینٹ نہیں تھا. لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو ڈیٹا بیس کا سائز گرو کرتا تھا, بڑا ہوتا تھا, تو اس میں سے چیزوں کو تلاش کرنا مشکل اور سلو ہوتا جا رہا تھا. تو یہ جو ریلیشنل ڈیٹا بیسز ہیں ان کے ذریعے یہ کام یعنی چیزوں کو تلاش کرنے کا کام یہ آسان ہو گیا. ان ڈیٹا بیسز میں ہوتا یہ ہے کہ ڈیٹا آپ کا ایک فائل یا ایک کلیکشن آف فائلز میں اسٹور ہوتا ہے. ہر فائل میں کچھ ریکارڈز ہوتے ہیں اور انفارمیشن جو اسٹور کی جاتی ہے وہ ان ریکارڈز میں فیلڈز ہوتے ہیں, ان میں اسٹور کی جاتی ہے. تو فائلز میں ریکارڈز اور ریکارڈز میں فیلڈز اور فیلڈز میں ڈیٹا اسٹور کیا جاتا ہے. ایک چیز جو کچھ سالوں سے ہو رہی ہے وہ ہے کہ وی آر سیئنگ دیز پروڈکٹیوٹی ایپلیکیشن سویٹس. جس طرح آپ نے مائکروسافٹ آفس کا نام سنا ہوگا, آپ نے کوریل آفس جو ہے ورڈ پرفیکٹ آفس اس کا نام سنا ہوگا, آپ نے لوٹس اسمارٹ سویٹ کا نام سنا ہوگا, یا پھر آپ نے سن کا جو اسٹار آفس سویٹ ہے اس کا نام سنا ہوگا.
ان سویٹس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کئی جو پروڈکٹیوٹی ایپلیکیشنز ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے، ان کا یوزر انٹرفیس تقریباً ایک جیسا بنا دیا جاتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ ان کا آپس میں کوآپریٹیولی کام کرنا بھی آسان بنا دیا جاتا ہے. یعنی یہ جو آپ کی پروڈکٹیوٹی ایپلیکیشنز ہیں ان کو ایک سویٹ میں اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ آپس میں آسانی سے کمیونیکیٹ کر سکیں اور ان کو اکٹھا یوز کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور نہ صرف یہ بلکہ ان کو ایک بنڈل کے طور پہ بیچا جاتا ہے تو اس کی قیمت بھی ذرا کم ہو جاتی ہے، آپ کو ایک والیوم ایک لحاظ سے ڈسکاؤنٹ مل جاتی ہے. تو پروڈکٹیوٹی ایپلیکیشنز کے خاصے یہ جو سویٹس ہیں یہ بازار میں آ گئے. یہ سویٹس والا کانسیپٹ جو ہے یہ گرافکس ایپلیکیشن تک بھی پہنچ گیا ہے اور ایڈوبی میرے خیال میں ایک گرافکس ایپلیکیشنز کا سویٹ بھی سیل کرتی ہے. ان سویٹس کی وجہ سے ایک نئی طرح کی کمپیوٹیشن نے جنم لیا ہے، ایک نیا پیراڈائم آ گیا، ایک نیا طریقہ آ گیا ہے کمپیوٹرز کو یوز کرنے کا، جسے ہم کہتے ہیں ڈاکیومنٹ سینٹرڈ کمپیوٹنگ. ڈاکیومنٹ سینٹرڈ کمپیوٹنگ از ریپلیسنگ وٹ واز کالڈ ایپلیکیشن سینٹرڈ کمپیوٹنگ. ایپلیکیشن سینٹرڈ کمپیوٹنگ میں ہوتا یہ تھا کہ آپ نے اگر ورڈ پروسیسنگ کرنی ہے تو آپ ورڈ پروسیسر یوز کرتے ہیں، اسپریڈ شیٹ میں کام کرنا ہے تو آپ اسپریڈ شیٹ یوز کرتے ہیں. لیکن پھر بعد میں ہونا یہ شروع ہوا کہ ایک ورڈ پروسیسنگ کے ڈاکیومنٹ میں آپ کو اسپریڈ شیٹ کے کچھ حصے کی ضرورت پڑ گئی. تو آپ کرتے یہ تھے کہ ورڈ پروسیسنگ میں آپ اپنا ٹیکسٹ والا کام کریں، اسپریڈ شیٹ میں جا کے اسپریڈ شیٹ کا کام کریں، وہاں سے کٹ کریں، اس کو یہاں لا کے پیسٹ کر دیں، وہاں سے اٹھائیں یہاں پہ لگا دیں. تو یہ ہوتا رہا خاصی دیر. لیکن پھر مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جب ہم ڈیٹا میں کچھ چینج کرتے تھے اسپریڈ شیٹ کے تو ہمیں دوبارہ وہاں سے کٹ کر کے یہاں پہ پیسٹ کرنا پڑتا تھا. تو یہ جو ایپلیکیشن سینٹرڈ کمپیوٹنگ تھی اس میں ہم ملٹیپل ایپلیکیشنز میں کام کرتے تھے، پھر ان کا جو کام ہوتا تھا ان کو ایک جگہ پہ ہاتھ سے کٹ اینڈ پیسٹ کر کے کمبائن کرتے تھے. ڈاکیومنٹ سینٹرڈ کمپیوٹنگ اس سے ذرا مختلف ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا فوکس بجائے مختلف ایپلیکیشنز کے آپ کا فوکس ہوتا ہے ایک ڈاکیومنٹ پہ. آپ ڈاکیومنٹ میں جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں آپ شروع کر دیتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہم کچھ اس طرح لیتے ہیں کہ فرض کریں کہ میں نے خط بھیجنا ہے جس میں میں نے میرے گھر کے ارد گرد کا نقشہ وہ بھیجنا ہے، میں نے ایک ٹیبل بھی بھیجنا ہے اور اس میں ایک گراف بھی میں نے ڈرا کیا ہوا ہے. تو میں کروں گا یہ کہ سب سے پہلے تو میں ایک ورڈ پروسیسر کھولوں گا، اس میں جو لیٹر کی ٹیکسٹ ہے میں اسے ٹائپ کرنا شروع کر دوں گا. جہاں موقع آئے گا کہ یہاں پہ مجھے ایک میپ کی ضرورت ہے تو میں وہ جو اپنا ڈرائنگ ٹول بار ہے اسے لانچ کروں گا اور میں وہاں پہ میپ ڈرانا شروع کر دوں گا. یعنی میں ورڈ پروسیسر میں ہوں، میں اسے باہر نہیں نکلا، لیکن پہلے میں ٹیکسٹ انٹر کر رہا تھا، اب میں نے ایک ڈرائنگ انٹر کرنی شروع کر دی. اس کے بعد موقع آئے گا کہ جہاں پہ مجھے اسپریڈ شیٹ کی ضرورت پڑے گی کیونکہ میں نے ایک ٹیبل انٹر کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس کی ایک گرافک بھی بنانی ہے. تو اس کے لیے میں بڑے آسانی سے یہ کروں گا کہ وہاں پہ میں کہوں گا انسرٹ اسپریڈ شیٹ، وہاں پہ مجھے اسپریڈ شیٹ کی فنکشنالٹی مل جائے گی. میں اپنا ٹیبل انٹر کروں گا اور اس ٹیبل کی مدد سے میں ایک گراف بھی ڈرا کر لوں گا. تو میں یہ سارے کام کر رہا ہوں، یعنی میں نے یہاں پہ ڈرائنگ بھی کی، میں نے اسپریڈ شیٹنگ بھی کی اور اس کے علاوہ میں ڈیٹا سے گراف بھی بنایا. اور میں کہاں ہوں؟ میں ابھی تک ورڈ پروسیسر میں ہوں، میں نے اسے کوئٹ نہیں کیا، میں اس کے اندر ہی بیٹھا ہوں اور میں اسی ڈاکیومنٹ میں ہوں جس سے میں نے شروع کیا تھا. سو تھرو آؤٹ دا پروسیس آئی اسٹیڈ ان دا سیم ڈاکیومنٹ. تھرو آؤٹ دا پروسیس آئی اسٹیڈ ان دا سیم ڈاکیومنٹ اور میں نے مختلف ایپلیکیشنز کے مختلف فیچرز یوز کیے ہیں، لیکن میں اس ڈاکیومنٹ سے باہر کہیں نکلا، میں نے کوئی کٹ اینڈ پیسٹ نہیں کیا. سو دیٹ از ڈاکیومنٹ سینٹرڈ کمپیوٹنگ. ایک اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی میجر کیٹیگری جو ہے وہ ہے انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر. انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر کے بارے میں عموماً کامن بات جو مختلف طرح کی انٹرٹینمنٹ ایپلیکیشن میں ہوتی ہیں وہ یہ کہ ان کا یوزر انٹرفیس بڑا سمپل ہوتا ہے، بڑا انٹوٹیو ہوتا ہے اور اکثر اوقات وہ ایک سوشل انٹرفیس ہوتا ہے. سوشل انٹرفیس کے بارے میں بتایا چلوں، وہ ایسے یوزر انٹرفیس ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق ہماری جو نان کمپیوٹنگ لائف ہے ان سے بڑا گہرا ہو. فار ایگزامپل میں ایک ایسی اپلیکیشن لکھ رہا ہوں کہ جس کے ذریعے میں کمپیوٹر کے ذریعے فون کر سکوں لوگوں کو. تو اگر میں اس کا یوزر انٹرفیس بالکل ویسا رکھوں جیسا کہ ایک عام فون میں ہوتا ہے تو ایسے یوزر انٹرفیس کو ہم سوشل انٹرفیس کہیں گے. یعنی ایسے یوزر انٹرفیسز جن کے بارے میں آپ کو یوزر کو کچھ بتانے کی ضرورت نہ پڑے، ان کو پتا ہو کہ بھئی اس سے فون کی طرح اسے یوز کرنا ہے. تو ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی یہ کیٹیگری یعنی انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر کیٹیگری، اس میں
انٹرفیسز یوزر انٹرفیسز جو ہیں عموماً خاصے سمپل اور انٹوٹیو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ انٹرفیسز اس طرح ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ یوزر کو اگر کمپیوٹر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا پھر بھی ان کو آسانی ہے اس کو یوز کرنے میں. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے ریسنٹلی کہ دونوں جو بڑی کمپنی ہیں کمپیوٹنگ کی, مائکروسافٹ اور ایپل, انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی شروع کی ہے. وہ کہتے ہیں جناب ہمارا جو پی سی آپ کا ہوگا نا, جو گھر پہ پڑا ہوگا, دیٹ ول بی یور پرسنل انٹرٹینمنٹ ہب, کہ اس پہ ہی سب کچھ ہوگا. وہی آپ کا کیسٹ پلیئر ہوگا, وہی آپ کا سی ڈی پلیئر ہوگا, یعنی وہ اس سے ہی آپ کی اپنی آڈیو کی انٹرٹینمنٹ ملے گی, ویڈیو کی انٹرٹینمنٹ ملے گی. تو اس کا اثر کیا ہوگا انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر پہ؟ انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر پہلے ہی خاصی پاپولر تھی, لیکن ان دونوں بڑی کمپنیوں کی اس اسٹریٹجی کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ پاپولر ہو جائے گی. تو انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر میں عموماً لوگ بات کرتے ہیں میوزک پلیئرز کی اور ویڈیو پلیئرز کی, اور یہ ویڈیو پلیئرز عموماً میوزک بھی چلا سکتے ہیں. تو جہاں تک صرف میوزک پلیئرز کا تعلق ہے, میں عموماً اس میں ون ایمپ یوز کرتا ہوں. ویڈیو پلیئرز میں مائکروسافٹ کا بھی ایک پروڈکٹ ہے, اس کے علاوہ ریئل کا بھی, اور شاید ایک کوئک ٹائم کی بھی پروڈکٹ ہے. اس کے علاوہ آج کل کے جو ویب براؤزر ہیں وہ بھی ہیلپر ہیلپر ایپلیکیشنز کی مدد سے ویڈیو یا آڈیو آپ کی ویب کی ونڈو میں ہی پلے کر سکتے ہیں. اب جناب آخری کیٹیگری انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر میں, اور آئی ایم ویری انٹرسٹڈ ان دیٹ کیٹیگری, دیٹ از دا کیٹیگری آف گیمز. گیمز میں کیا ہوتا ہے؟ گیمز میں ہر طرح کی گیمز ہیں. دے ایجوکیشنل گیمز, خاص طور پہ بچوں کے لیے بہت ساری ایجوکیشنل گیمز ہیں, اسٹریٹجی کی, سیمولیشن کی گیمز ہیں, اسپورٹس کی گیمز ہیں, اور ڈشم کی یعنی شوٹ ایم اپ گیمز بھی ہیں. ان میں سے اسٹریٹجی سیمولیشن میں میری فیوریٹ جو ہے وہ تو سم سٹی ہے, اور یہ ڈشم والی بھی میں کھیلتا ہوں, لیکن اپنے بچوں کو نہیں کھیلنے دیکھا. تو اس میں ایک کویک گیم ہے وچ از کوائٹ انٹرسٹنگ. اب یہ گیمز کا ایک سیڈ ایسپیکٹ بھی ہے, ایک برا سوشل ایسپیکٹ بھی ہے کہ یہ گیمنگ سافٹ ویئر اتنی پاپولر ہو گئی ہے. اس کا جو خراب ایسپیکٹ یہ ہے کہ لوگ اب کمپیوٹر سے کھیلتے ہیں, وہ اپنے دوستوں سے نہیں کھیلتے. یعنی ان کا اپوننٹ یا ان کا پارٹنر جو ہے ان گیمز میں, وہ ان کا کوئی یار دوست, ایک ہیومن بینگ نہیں ہوتا, بلکہ کمپیوٹر سے کھیلتے ہیں. تو ایک لحاظ سے وہ اپنے آپ میں ہی گم رہنا لوگوں نے شروع کر دیا ہے. ان کا سوشل کانٹیکٹ باہر والے لوگوں سے, یاروں دوستوں سے, عزیز و رشتہ داروں سے کم ہوتا جا رہا ہے. گیمز کے بارے میں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ عموماً آپ کی کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو جو سب سے چیلنجنگ سافٹ ویئر لگتی ہے, جس میں کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو بہت اسٹریس کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو, وہ یہ ویڈیو گیمز ہی ہوتی ہیں. سو دا ٹفسٹ سافٹ ویئر اپلیکیشنز فار کمپیوٹر ہارڈ ویئر آر دیز ویڈیو گیمز. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں جو ایکشن ہو رہا ہے اس کے لیے کمپیوٹر کو بہت تیزی سے کیلکولیشنز کرنی پڑتی ہیں. ایجوکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ ہماری آخری کیٹیگری ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر کی. یہ اس وقت تو شاید اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں ان کا ریٹ آف گروتھ شاید باقی اور سب ایپلیکیشن کیٹیگری سے زیادہ ہو. آج کل تو ایجوکیشن سافٹ ویئر جو اس لیے ڈیولپ کی جاتی ہے کہ جو ٹریڈیشنل آپ کا کلاس روم ہے اس کو کسی طرح بہتر بنایا جائے, لیکن ایسی سافٹ ویئرز بن رہی ہیں اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے کہ جو ریپلیس کر دیں گے آپ کے ٹریڈیشنل میتھڈ کو. یعنی ٹریڈیشنل میتھڈ یہی ہے نا کہ ایک کلاس روم ہو اور ایک ٹیچر ہو اور ایک اسٹوڈنٹ ہو, لیکن یہ جو نئی ایجوکیشنل سافٹ ویئر پیکیجز بن رہے ہیں ان میں صرف ایک کمپیوٹر ہوگا اور صرف آپ ہوں گے, اور لوگوں کی یعنی سافٹ ویئر ڈیولپرز کی کوشش یہی ہے کہ نالج ٹرانسفر جو ہے, جو یعنی کمپیوٹر سے جو شاگرد کو ہو رہی ہے, وہ اتنی یا اس سے زیادہ ہو جتنی کہ ایک ٹریڈیشنل کلاس روم میں ہوتی ہے. ان میں اگر ایجوکیشن سافٹ ویئر میں ایگزامپلس دیکھیں تو بہت سی ہیں. سب سے پہلے جو ایجوکیشن سافٹ ویئر ایگزامپلس تھیں ان میں الیکٹرانک انسائکلوپیڈیا تھے. الیکٹرانک انسائکلوپیڈیا میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہی ہوتا ہے کہ بہت ساری یوزفل انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو فراہم کی جاتی ہے ود دی ہیلپ آف دا کمپیوٹر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پرانے پیپر بیس انسائکلوپیڈیا تھے اس میں اینیمیشنز تو نہیں تھیں, اس میں ساؤنڈز تو نہیں تھیں, لیکن یہ جو الیکٹرانک انسائکلوپیڈیاز ہیں ان میں وہ بھی شامل ہیں. نہ صرف یہ, ان کی کاسٹ بھی کچھ کم ہو جاتی ہے, کیونکہ پہلے جو اسٹینڈرڈ انسائکلوپیڈیاز تھے ان کی درجنوں جلدیں ہوا کرتی تھیں, ان میں ہزاروں پیجز ہوا کرتے تھے, لیکن اب وہی انسائکلوپیڈیاز 2 یا 3 CD رومز پہ بڑی آسانی سے فٹ آ جاتے ہیں.
ایک اور کیٹیگری ایجوکیشن سافٹ ویئر کی، اور اس سے I'm sure آپ بخوبی واقف ہیں، وہ ہے آن لائن لرننگ سافٹ ویئر. VU کی ویب سائٹ جو ہے دیٹ از این ایگزامپل آف دیٹ ٹائپ آف سافٹ ویئر. اس کے علاوہ ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے انڈرسٹینڈنگ کمپیوٹرز، اس کی بھی ایک ویب سائٹ آپ نے دیکھی ہوگی، دیٹ از آلسو این ایگزامپل آف این آن لائن لرننگ سافٹ ویئر پیکج. آن لائن لرننگ کے بارے میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنی اسپیڈ کے مطابق لرن کرتا ہے. اگر وہ تیزی سے لرن کرنا چاہتا ہے دیٹ از اویلیبل ٹو ہم. اگر وہ سلولی لرن کرنا چاہتا ہے دیٹ از آلسو پاسبل. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ اسٹوڈنٹ جب چاہے لرن کر سکتا ہے، رات کو 3 بجے بھی، صبح کو 6 بجے بھی، اور دوپہر کو 5 بجے بھی، کیونکہ ایک لائیو ٹیچر تو ہے نہیں وہاں پہ، ایک کمپیوٹر ہے اور ایک انٹرنیٹ ہے which is on 24 hours a day. ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے بارے میں آخری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ اچھی ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی خوبی کیا ہوتی ہے، اس میں کون کون سی ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جن کی مدد سے آپ کہہ سکیں کہ جناب دس از گڈ، دس از گریٹ. تو جناب چند چیزیں جن کو آپ کو سوچنا چاہیے جب آپ ایک سافٹ ویئر خرید رہے ہوں اور اس میں یہ دیکھ رہے ہو کہ اچھی سافٹ ویئر کون سی ہے. ایک تو یہ کہ لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے خریدی ہو کہ بھئی اس کو انسٹال کرنا، یعنی کمپیوٹر پہ اس کو چڑھانا وہ آسان تھا، یا کبھی اگر آپ کو اس کو ان انسٹال کرنا پڑے وہ آسان تھا یا نہیں. اور دوسرے یہ کہ اس کا یوزر انٹرفیس کیسا ہے، کنسسٹنٹ ہے، یعنی میں اگر یہاں سے وہاں جاتا ہوں میں کسی عجیب و غریب دنیا میں پہنچ جاتا. جس طرح میں یہاں پہ پیج 1 پہ اس سے انٹریکٹ کر رہا ہوں، میرا انٹریکشن پیج 100 پہ مختلف تو نہیں ہو جاتا، اس سے بہت زیادہ مختلف تو نہیں ہو جاتا. اور دوسرے یہ کہ کیا اس کا یوزر انٹرفیس ایسا ہے جس کو میں کنفیگر کر سکوں، یعنی اس کو اپنی پسند کے مطابق چینج کر سکوں. عموماً ایسے انٹرفیسز جو کنفیگریبل ہوں وہ بہتر ہوتے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں ایپلیکیشن سافٹ ویئر دیکھنے سے خریدنے سے پہلے کہ کیا اس میں کوئی ٹیوٹوریل وغیرہ موجود ہے، کیا اس کا ہیلپ سسٹم جو ہے وہ اچھا ہے. اور ایک چیز یہ بھی آپ دیکھ لیں، اور اس کے لیے آپ ویب پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ اس سافٹ ویئر میں کوئی زیادہ کریٹیکل بگز تو نہیں ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی پرابلمس تو نہیں ہے. تو جناب اب ذرا سمرائز کر لیں آج جو ہم نے ڈسکشن کی. ہم نے آج بات کی ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے بارے میں، یعنی وہ سافٹ ویئر کی کیٹیگری جس کو یوز کر کے ایک یوزر جو ہے کسی کمپیوٹر سے اپنے لیے کام کرواتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سافٹ ویئر جو ہے مختلف کیٹیگریز میں آتی ہے، اور ہم نے 5 کیٹیگریز خاص طور پہ ڈسکس کی. سائنٹیفک، انجینئرنگ اور گرافکس سافٹ ویئر کی کیٹیگری، اس کے علاوہ بزنس سافٹ ویئر کی، اس کے علاوہ پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کی، اور ایجوکیشنل سافٹ ویئر کی، اور انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر کی کیٹیگری. نیکسٹ ٹائم ہماری ڈسکشن جو ہے وہ انہی میں سے ایک کیٹیگری پہ مرکوز ہوگی، اور وہ ہوگی پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کی ایک کیٹیگری پہ. نیکسٹ ٹائم ہماری پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کے بارے میں جو ہمارے 4 لیکچرز ہونے ان میں سے پہلا لیکچر ہوگا، اور اس لیکچر کا فوکس ہوگا ورڈ پروسیسنگ پہ.